بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک صحافی نے 10 کروڑ روپے رشوت مانگی اور اب وہ مہربانی کرتے ہوئے قسطیں کرنے پر نا بھتے کو یا رشوت کی قسطیں کرنے پر بھی تیار ہے۔ اس نے کہا اچھا چلے قسطیں کر کے دے دیں۔ وہ کتنی قسطیں مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے اور کیا وہ کہانی کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گا۔ اور رشوت کی بات ہو تو حکومت بھی ایم کیو ایم کو جو اربوں روپے دے رہی ہے، کیا وہ رشوت ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری طرف پنجاب میں، باقی وہ سندھ کی طرف بھی جا رہا ہے سیلاب، تو ابھی فی الحال پنجاب میں زیادہ تباہی ہوئی ہے، پہلے کے پی میں ہوئی تھی، اس پہ کام جاری ہے بحالی کا، لوگوں کی امداد کا۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے کاموں کی تعریفیں اب کون کر رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا تعریف تو تب ہوتی ہے نا جب مخالف کرے، تو وہ کہاں سے تعریف آ رہی ہے؟ اور جناب مخالف کی بات ہو تو پھر پی ٹی آئی میں جانشینی کی جو جنگ جاری ہے، وہ آج انڈے بھی پڑ گئے ہیں نا۔ تو جانشین کون ہوگا؟ علیمہ خان، بشرا بی بی یا حسان نیازی؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، بلکہ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو انڈے پڑ گئے اور انتہائی مطلب وہ قابل افسوس بات ہے۔ ہماری سیاسی تاریخ میں اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں، اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ اس کو ظاہر اچھا کہا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ بات کرنی چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، لیکن کسی پہ جب آپ جوتا مارتے ہیں، جب آپ انڈا مارتے ہیں، تو وہ آپ ڈائیلاگ سے، بات چیت سے اگلے سٹیپ پر چلے جاتے ہیں، وہ وائلنس کے اس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ انڈے سے ڈنڈا اور پتھر اور گولی پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال وہ فوری طور پہ شور مچا۔ ابھی تک کی رپورٹس کے مطابق وہ انڈا پھینکنے والی خواتین جو ہیں وہ پی ٹی آئی ہی کی کارکنان یا اس کے رکن ہیں، جیسی بھی ہیں، انہی سے تعلق ہے ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق۔ اور اب باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے۔ بشرا بی بی کی بہن جو ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے خود ہی کیا۔ انہوں نے جو کہا نا کہ ڈاٹس لنک کریں اور سمجھ آ جائے گی، ان کا بات کا مطلب یہ بنتا ہے، جو مجھے سمجھ آیا، کہ علیمہ بی بی نے خود کیا ہے۔ اچھا، ایک ایسا گروہ بھی ہے جن کا خیال یہ ہے کہ شاید بشرا بی بی نے کرایا ہے، لیکن وہ انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس چیز کا؟ وہ صرف ڈرانا یا خوفزدہ کرنا، جبکہ اس طرف سے وہ ہیروئزم والی بات ہو رہی ہے نا، ذرا بننا کے نمبر بننے، پولیٹیکل مائلیج جو لینا ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے بات۔ تو اسی پر آج جب جنگ میں کالم شائع ہوا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب ویسے تو معروف صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، لیکن وہ حسان نیازی صاحب کے والد بھی ہیں۔ حسان نیازی کو 10 سال قید کی سزا ہو چکی ہے، وہ جیل میں ہے، اور آج کے کالم میں بھی انہوں نے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی گرفتاری، 2 سال جیل میں رہنا، حراست میں رہنا، اور پھر اس کے بعد سزا ہو جانا، اس پر پی ٹی آئی نے یا علیمہ خان صاحبہ سمیت لوگوں نے کوئی خاص رد عمل یا احتجاج نہیں کیا تھا، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی گرفتاری پہ واویلا مچ گیا۔ اچھا، وہ پہلے آئے کیوں، کیسے آئے؟ اچانک آئے، پھر گرفتاری ہو گئی، اور پھر ان کے بعد وہ رہائی کے جو معاملات جس طرح سے چلے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں چونکہ وہ سازشی تھیوریاں جو ہیں وہ زیادہ پنپتی ہیں، زیادہ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں سننے میں، باتیں کرنے میں، تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ سب کچھ خود ہی پلان کیا، ورنہ وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس پر بھی بات ہوتی ہے کہ وہی الزامات جو علیمہ خان کے بیٹوں پر ہیں، وہی الزامات حسان نیازی پر بھی ہیں، تو انہی الزامات کے تحت حسان نیازی تو جو 2 سال جیل میں بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد انہیں سزا بھی ہو چکی ہے، اور علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے باہر بھی ٹریول کرتے رہے دنیا بھر میں، اور اس کے بعد آئے بھی ہیں، گرفتار بھی ہو گئے ہیں، ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، حسان نیازی صاحب کے بارے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے کل کے ولاگ میں نے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے کوشش تو کی ہے کہ ان کی ایک ملاقات کرا دی جائے ایک بڑی صحافت سے وابستہ ایک بڑی شخصیت سے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، ارینج نہیں ہو سکا، ابھی تک اجازت نہیں ملی۔ اچھا، اپنی فیملی سے ان کو ملاقات کی اجازت مل رہی ہے، شاید اس میں یہ بھی ایک کانسیپٹ ہو کہ فیملی تک تو ہو رہی ہے، پھر اگر ایک ہوگی تو پھر ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ ظاہر ہے ان کے بھی چاہنے والے پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہوں، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو اپنے کالم میں اس کو سمرائز کیا ہے وہ ہے جانشینی، اور ان کے خیال میں جانشین کا جو عہدہ ہے
وہ علیمہ خان صاحبہ سنبھال چکی ہیں. اب یہ اس کو ریپلیس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ایک وقت میں جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں حسان نیازی، ان کے بارے میں بھی بات ہوتی رہی کہ شاید وہ جانشین بن رہے ہیں یا بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا بن جائیں گے. اچھا، دوسری طرف بشرا بی بی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ جانشینی کا عہدہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں، لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول اچھا ان کی سیاسی بصیرت بھی، انہوں نے اپنا سارا پریویس بیک گراؤنڈ بھی لکھا ہے، جمعیت سے تعلق، طلبہ تنظیم کی آرگنائزیشن، ساری چیزیں، عمران خان کا 2002 والا الیکشن کے لیے پورا سال لگا کے کیمپین کرنا، پھر وہ الیکشن جیتنا، پھر پارٹی کو منظم کرنے کی ذمہ داری ملنا. اگرچہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹیوں میں تنظیم امپورٹنٹ نہیں ہوتی، خاص طور پہ پاپولیرٹی کے لیے تنظیم ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب تنظیم آتی ہے تو پھر پاپولیرٹی کم ہو جاتی ہے، اور جب پاپولیرٹی بڑھتی ہے تو تنظیم اور وہ ایک نظم و ضابط اور وہ سارا ڈسپلن وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تمہارا حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول علیمہ خان صاحبہ جانشین بن چکی ہیں، ان کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں، دیکھنے کی بات ان کے خیال میں صرف یہ کہ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مددگار ہوں گی، مطلب وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب وہی پالیسی، وہ تھیوری، سیاسی تھیوری کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے انڈکٹ کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو موروثی سیاست کے بھی خلاف تھے، بہنوں کے سیاست میں آنے کے بھی خلاف تھے، یہ ساری باتیں انہوں نے اس میں کی ہیں. لیکن آخر میں مطلب بات وہ جو نا وہ شک میں ہی ہے. یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ گل پھر شک ہی رہ گئی ہے. تو وہ انہوں نے اس میں شک والی بات کی ہے کہ یہ ڈاؤٹس ہیں کہ کیسے وہ بن رہی ہیں، کیسے سامنے آ رہی ہیں، کیسے ان کو پذیرائی مل رہی ہے، کیا اس کے پیچھے کہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. لیکن فائنلی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا عمران خان اس جانشینی کو قبول کر لیں گے. تو عمران خان صاحب فی الحال جیل میں ہیں، ان کے پاس آپشنز کم ہیں. مطلب انہوں نے ظاہر ہے اپنی پاپولیرٹی کو بھی برقرار رکھنا ہے، لوگوں کو بھی موبلائز رکھنا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہی لگتا ہے یہ کام چلتا رہے گا، لیکن یہ جانشینی کی جنگ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ختم کر دی ہے. یہ معاملات ابھی بہت آگے چلیں گے، بہت سے مرحلے ہیں جو باقی ہیں اس میں چلتے رہیں گے. ایک اہم مرحلہ پاکستان میں سیلاب کا ہے. اچھا، دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج کا جو فنومینا ہے، انڈیا میں ہمارے ہمسائے میں شدید بارشیں اور سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے. اچھا، اس میں بھی وہ آج جب بات ہوتی رہی ہے سارا دن، بہت سے دوستوں نے اس پہ بات کی ہے کہ وہاں پہ جو سٹارز ہیں، وہ سنگرز ہیں، وہ اسپورٹس مین ہیں، اسپورٹس سے وابستہ لوگ ہیں، وہ شوبز انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں، وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سامنے آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا. اچھا، لیکن بہرحال پاکستان میں اور دیگر تنظیمیں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں، اور سب سے اہم جن کی ذمہ داری ہوتی ہے یقیناً وہ حکومت ہے، اور حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب دورے بھی کر رہی ہیں، خود بھی جا رہی ہیں. اچھا، اس میں بہت سی جگہوں پہ اعتراض بھی ہوتا رہتا ہے کہ جی وہ کیمپ جو تھا وہ بعد میں اٹھا لیا گیا، کوئی جعلی بنایا گیا تھا، دکھاوے کے لیے تھا، ویڈیو ایسے بنائی گئی، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اچھا، بعض جگہوں پہ کوتاہیاں بھی ہوں گی. ظاہر وزیر اعلیٰ نے سارا کام خود تو نہیں کرنا ہوتا. یہ تو جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ڈپٹی کمشنر، کوئی منسٹر، کوئی ایم این اے، ایم پی اے جب دورہ کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہونے کا امکان موجود رہتا ہے. لیکن اوور آل وہ کام ہو رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی جو سند ہے، وہ کہتے ہیں نا مخالفوں کی طرف سے ایکسیپٹ کرنا یا انڈورسمنٹ جو ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان ہے. وہ بھی متاثرہ علاقوں میں گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ ماننا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بہت محنت کر رہی ہیں. تو ویل ڈن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ، آپ کا کام ہے، ظاہر آپ نے ہی کرنا ہے بطور صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے. آپ ہی نے یہ کام کرنا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ پنجاب میں ہیڈ کر رہی ہیں، تو بہت اچھی بات ہے. انہیں اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، انہیں اور زیادہ خدمت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی حکومت ان کے ساتھ ہے، ان کے لیے کام کر رہی ہے. اچھا، انہوں نے وہ جو آبی گزرگاہوں پہ جو ایریاز ہیں ان کو انہوں نے ریڈ زون ڈکلیئر کرنے کی بات کی، اور بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں سیلاب کے حوالے سے. ظاہر ہے ایک تو فوری ریلیف کا کام ہے، ایک فیوچر کے لیے بھی تو کام کرنا نا. تو اس میں ریڈ زونز ڈکلیئر ہوں گے اور ان کو خالی کرایا جائے گا. مشکل کام ہے محترمہ، جس میں روڈا کے کچھ ایریاز اور باقی کوئی 30 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پتہ نہیں کون کون سے گارڈن اور ریور ایج اور پارک ویو اور بہت ساری چیزیں بے شمار. مطلب یہ تو میں صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا وہ لاہور سٹی، میٹرو سٹی اور عجیب و غریب سے، مجھے سوری نام یاد نہیں ہے، ممکن ہے ان میں سے کچھ نہ ہوں، لیکن کوئی 30+ سوسائٹی ہیں جو ریور بیڈ پر یا اس کے آس پاس موجود ہیں. وہ سب
ख़तरे की रेंज में होंगी, तो उसके हवाले से हुकूमत ने जो फ़ैसला करना है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये फ़ैसला किस हद तक कामयाब रहा है और इस पर किस हद तक अमल दरामद हो सका है। लेकिन हुकूमतों के अमल दरामद पर हैरत होती है कि एक तरफ हम रोते हैं पैसे नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूँ यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए गए हैं, 5 अरब रुपये का नुकसान होता था, बहुत अफसोस था गवर्नमेंट को। मतलब मैं चाहता हूँ 5 रुपये का भी नुकसान ना हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि नुकसान हो, लेकिन जो वो नुकसान रोकना किसने था? हुकूमत ने रोकना था ना। अच्छा, इस वजह से तो फिर सारे इदारे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि हर जगह पर या हर वो जगह जहाँ पे कहीं करप्शन हो रही हो, क्या उसका हल ये है कि उसको बंद कर दिया जाए? उस करप्शन को रोका जाता है। लोगों को अगर रिलीफ मिल रहा है, अगर लोगों के लिए कोई सहूलत थी, लोगों के लिए अगर कोई आसानी थी, लोगों को अगर कोई कम कीमत पर कुछ अशिया मिल जाती थी, अगर नहीं मिल रही थी तो और मैनेज करने की ज़रूरत थी, वो बजाय इसके कि बंद कर दिया जाए। तो एक तरफ वो 5 अरब रुपए के लिए ये सारा कुछ किया जाता है, दूसरी तरफ रिपोर्ट ये है कि हुकूमत ने MQM के MNAs जो है, मेंबरान कौमी असम्बली, कराची और हैदराबाद से जो मुंतखब हुए हैं, उनको 20 अरब रुपए रिलीज़ किए हैं तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती है कि अगर ज़िले हुकूमतें मौजूद हैं सिंध में, कराची के मेयर हैं, हैदराबाद के हैं, बाकी सब जगहों पे हैं, टाउन्स के मेयर्स हैं, नाज़म मेयर्स जो भी आप कह लें उसको, तो फिर ये MNAs को ये सारा बजट देने की क्या तुक बनती है? आप मतलब वो 22 MNAs हैं उसके MQM के, तो एवरेज आप समझ लें तकरीबन 1 अरब रुपया फ़ी MNA जो है वो आपने दे दिया कि आपने खर्च। अच्छा, उसके लिए वो टेंडर्स होने शुरू हो गए, बल्कि उसमें उसी की खबर में ये डिटेल है कि 400 में से 100 के करीब, कराची की बात हो रही है सिर्फ, 100 के करीब टेंडर्स और ठेकेदारों को वर्क ऑर्डर देने का अमल मुकम्मल हो चुका है। मतलब ये काम इतनी तेज़ी से चल रहा है, ये पैसे दे दिए हैं, पैसे भी शिफ्ट हो गए हैं, ट्रांसफ़र, वो जो एक प्रोसीजर होता है इदारों में, कहाँ आना है, कैसे पहुँचना है, कैसे जाना है, वो सारा काम मुकम्मल हो गया है। अच्छा, और इसमें 15 अरब रुपए कराची के लिए, 5 अरब रुपए उन MNAs के हैं जो हैदराबाद के लिए, और इसके अलावा 25 करोड़ रुपया फ़ी MNA इससे पहले भी इशू हो चुके हुए हैं। मतलब किस लिए आप 1-1 रुपए के लिए रो रहे होते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बिजली का बिल बढ़ा दें, फ़लाँ जगह पे टैक्स लगा दें, ये 2 अरब रुपए जमा हो जाएंगे, यहाँ से 5 अरब हो जाएंगे, यहाँ से 40 अरब रुपए हो जाएंगे। उसके लिए आपने पूरी कौम की ऐसी की तैसी फेरी होती है, और यहाँ पर आप फंड्स इशू कर रहे हैं। मतलब बात सिर्फ वो है कि अगर वफाकी हुकूमत के हैं तो वफाकी हुकूमत ने खुद कैसे करने, उसमें MNAs का क्या रोल है, और उसमें चेक एंड बैलेंस कहाँ है। और अगर वो कराची और हैदराबाद के मसाइल हैं, वहाँ पे अगर कोई सड़कें बननी है, अगर कोई फ्लाईओवर बनना है, तो उसका वफाकी हुकूमत से क्या काम? वो फिर उसके वहाँ की ज़िले हुकूमत जो है उसको बजट क्यों नहीं दिया जाता, उनके ज़रिए क्यों नहीं करवाए जाते? मतलब ये अजीब व गरीब सा मामला है। उसमें फिर वो शक वाली बात होगी कि रिजर्वेशंस होंगी, लोग उस पर बात करेंगे कि इसका क्या चेक एंड बैलेंस है, कैसे चेक किया जाता है, और वो जो ज़िले हुकूमत है वो किस मर्ज़ की दवा है, उन्हें क्यों रखा हुआ है फिर? बहरहाल ये है। तो दूसरी तरफ जनाब रिश्वत की बात हो तो इसको भी वो समझते हैं ना कि रिश्वत दी गई है। अब ये पॉलिटिकल रिश्वत है या नहीं है, लेकिन हुकूमत को देखना होगा, बताना होगा कि यार ये क्या सिस्टम है। वो ज़िली हुकूमतों के ज़रिए जो नहीं चलने वाली बात है। और जनाब वो हमारे दोस्त हैं सैयद इमरान शफ़क़त साहब, उन्होंने भी एक व्लॉग किया कि एक सहाफ़ी जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को रगड़ा लगा रहे हैं, और उसमें उन्होंने पैसों का कहीं मुतालबा किया है 10 करोड़ रुपए का। तो जनाब ख़बरें तो इस तरह की सुनने में आ रही हैं, ये बातें हो रही हैं, लेकिन उसमें एक बड़े रहमदिल वो शख्सियत हैं, वो सहाफ़ी जो हैं, उनके बारे में पता चला है कि उन्होंने कहा, होता ना कि किसी से पैसे मांग रहा हो बंदा, ज़बरदस्ती, रिश्वत, भत्ता जो भी है, वो एक अलग इश्यूज़ है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो पता चल रहा है वो ये है कि उन्होंने 10 करोड़ का, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार, इसको किस्तें कर दें। किस्तें ये हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हर महीने उन्हें 5 मिलियन यानी कोई 50 लाख रुपए हर महीने दे दिया करें। और उसके लिए फर्दर उनका वो गुस्सा या उन्होंने धमकी जो थी, उन्होंने कहा जी वरना फिर एक और पार्टी मुझे दे रही है इतने पैसे, और फिर मैं उनकी तो तारीफ़ें करूँगा और आपकी मज़ीद ऐसी की तैसी फेरूँगा। तो पता नहीं क्या वाकई इस तरह की बातें होती हैं, क्या हुकूमत ऐसी चीज़ों पर वाकई ब्लैकमेल होती है इस तरह की चीज़ों से? मैं भी बड़ी देर से मीडिया इंडस्ट्री में देख रहा हूँ चीज़ें, मतलब अजीब सी बातें लगती हैं कि एक बंदा इस तरह से मांग ले और हुकूमत सारी जो है वो बेबस हो जाए या मजबूर हो जाए। मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन जो खबरें आई हैं, अच्छा कुछ अरसे में पता चल जाएगा, वो जब हम उनकी चीज़ें देखेंगे, उनके कोई लिखे हुए
شاہکار یا ان کے بولے ہوئے شاہکار جب ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال حکومت نے جو عوام کے پیسے جب ہم بات کرتے ہیں تو ذرا چلیں یوں کہہ لیں حکومت کے پیسے جو ہیں کہیں سوچ سمجھ کے خرچ کرنے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہیں گی. بڑے بڑے مسائل ہیں, تعلیم, صحت, سب سے بڑا سیلاب کی تباہ کاریاں, ان سب کے لیے حکومت نے کام کرنا ہے. تمام ادارے, لوگ, وہ عوامی تنظیمیں, شہریوں کی تنظیمیں, سب حکومت کے ساتھ ہیں, سب کام کرنا چاہ رہی ہیں. حکومت کا عزم چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے وہ سارے جو ریلیف کے کام ہیں, جو ضروری کام ہیں وہ کریں. یہ اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, ان کو کسی اور طرح بھی مینیج کیا جا سکتا ہے تو کر لیں. شکریہ.